اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون پر محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی لاریب اور سچی کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے، اے مومنو، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے والے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، دل میں خوف خدا پیدا ہو جائے۔ تو جناب امیر کائنات یعصب الدین مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کتاب نہج البلاغہ میں مولا ارشاد فرما رہے ہیں، فرمایا اعجبوا لہذا الانسان ینظر بشہم ویتکلم بلحم ویسمع بعظم ویتنفس بخرم۔ مولا نے ارشاد فرمایا انسان قابل توجہ ہے، قابل تعجب ہے، حیران ہوتا ہوں انسان پہ۔ فرمایا ینظر بشہم، انسان دیکھتا ہے آنکھ کی چربی سے۔ فرمایا ویتکلم بلحم، انسان بولتا ہے گوشت کے ٹکڑے سے۔ فرمایا ویسمع بعظم، انسان آواز سنتا ہے کانوں کی ہڈیوں سے۔ فرمایا ویتنفس بخرم، انسان سونگھتا ہے ناک کے سوراخ کے ذریعے۔ بھلا کون ہے جس نے آنکھ کو چربی کو دیکھنے کی صلاحیت بخشی؟ بھلا کون ہے جس نے کانوں کی ہڈیوں کو سننے کی طاقت بخشی؟ بھلا کون ہے جس نے زبان کے گوشت کے ٹکڑے کو بولنے کی صلاحیت بخشی؟ بھلا کون ہے جس نے ناک کو سونگھنے کی صلاحیت بخشی؟ وہی خدا ہے، وہی منعم ہے، وہی خالق ہے، وہی رازق ہے، وہی یحیی ہے، وہی ویمیت ہے، وہی بیٹے دیتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناث، اللہ فرما رہا ہے وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا۔ اللہ فرماتا ہے میں جسے چاہوں سارے بیٹے دے دوں، جسے چاہوں ساریاں بیٹیاں دے دوں، جسے چاہوں جڑوے دے دوں، جسے چاہوں بانجھ بنا دوں۔ اللہ فرما رہا ہے ان اللہ فالق الحب والنوى، جو دانے کو شگافتہ کر کے، گٹھلی کو شگافتہ کر کے پودا اگاتا ہے، بے شک وہ خالق ذات ہے، وہ مالک ذات ہے، وہی علی کل شیء قدیر ذات ہے، اور جس کی نہ مثل ہے، جس کی نہ نظیر ہے، جس کی نہ شبیہ ہے، جس کا نہ کوئی مد مقابل ہے، وہی خلاق عالم ہے، وہی رب العالمین ہے۔ تو فرمایا انسان، عرض کر رہا تھا کل درس دیا تھا، انسان مرکب ہے دو چیزوں سے ہے، اور جسم سے ہے، بدن سے ہے، اور روح سے ہے۔ لیکن انسان کے اندر بہت سی چیزیں ہیں، بہت سے نفوس ہیں، نفس ناطقہ بھی ہے، اور نفس امارہ بھی ہے، اور نفس لوامہ بھی ہے، اور نفس ملحمہ بھی ہے، نفس مطمئنہ بھی ہے، نفس مطمئنہ بھی ہے۔ نفس امارہ کس چیز کا نام ہے؟ یہ 13ویں پارے کی پہلی آیت ہے۔ فرمایا لا امارۃ بالسوء، ایک ایسا نفس ہے جو انسان کو ہر وقت آواز دیتا رہتا ہے، چل رہا ہے، سفر کر رہا ہے، خلوت میں ہے، جلوت میں ہے، اور اس سے کہہ رہا ہے کہ
دنیا کچھ نہیں ہے، دنیا سب کچھ ہے، جو مرضی دنیا میں کما، کھا پی، شراب پی، لوٹ مار کر، عیش عشرت کر، آگے کچھ نہیں ہے۔ یہ نفس ہے، یہ انسان کو محسوس بھی ہوتا ہے، یہ نہیں دیکھتا۔ مال مل جائے حلال حرام کا ہے تو وہ کہتا ہے لے لے، شراب کا کاروبار آ جائے وہ کہتا ہے کر لے۔ اسے کہتے ہیں برائی پہ آمادہ کرنے والا نفس، برائی پر آمادہ حکم دینے والا نفس۔ وہ کہتا ہے بس یہی دنیا ہے اور کچھ نہیں ہے، مر جاؤ گے، مٹی مٹی ہو جاؤ گے، نہیں اٹھنا ہے۔ وہ ہر وقت اس کی پوری کوشش ہوتی ہے۔ یہ شیطانی وسوسہ ہے، یہ شیطانی نفس ہے، یہ انسان کے اندر خوج اسے بھی کہتا ہے اور دوسروں سے بھی کہلواتا ہے، دوسرے لوگوں کو کہتا ہے وہ تم بھی کہو۔ تو کیا الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، ہر وقت وسوسہ پیدا کرتا ہے، توحید کے بارے میں، نبوت کے بارے میں، احکام کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، شریعت کے بارے میں۔ وہ کہتا ہے بس یہ کچھ چیز نہیں ہے، وسوسہ اور شکوک و شبہات پیدا کرتا ہے شیطان۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان انسان کا کھلم کھلا واضح دشمن ہے، واضح دشمن۔ کیا ہے؟ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، اور فضول خرچ کرنے والے، حلال مال کو حرام پہ خرچ کرنے والے، اللہ فرما رہا ہے یہ شیطان کے بھائی ہیں۔ یہ وسوسہ پیدا کرتا ہے ہر وقت، کس میں سے ہے؟ من الجنۃ والناس، کبھی جنات میں سے اصل شیطان آ جاتا ہے، اصل شیطان وکان من الجن، کن میں سے تھا؟ شیطان جنات میں سے ہے۔ وہ پیدا بھی کس سے ہوا ہے؟ آگ سے پیدا ہوا ہے، جبکہ ملائکہ نور سے پیدا ہوئے ہیں۔ شیطان کی اولاد ہوتی ہے، اولاد ہوتی ہے شیطان کی، شیاطین کی اولاد، جنات کی اولاد ہے۔ وہ انشاءاللہ ایک تفصیلی حدیث میں بیان کروں گا کسی وقت، لیکن ملائکہ کی اولاد نہیں ہے۔ ملائکہ نور سے خلق ہوئے ہیں، شیطان جنات آگ سے خلق ہوئے ہیں۔ اور میں نے روایات میں پڑھا ہے کہ ملائکہ کے بعض کے 2 پر ہیں، بعض کے 3 پر ہیں، بعض کے 4 پر ہیں، بعض کے اس سے بھی زیادہ پر ہیں۔ اور کتنی تعداد ہے ملائکہ کی، معصوم ارشاد فرماتے ہیں یعنی آسمان پر یعنی ایسی جگہ نہیں ہے قدم رکھنے کی جگہ جہاں ملائکہ نہ ہوں۔ اتنی تعداد، بے بہا تعداد جو ہے نا، وہ سفر بھی بڑی تیزی سے کر لیتے ہیں، ان کی شادیاں بیاہ نہیں ہوتے ہیں، ان کی نسل نہیں ہوتی، کن کی؟ ملائکہ کی نسل نہیں ہوتی۔ اور ان کی غذا کیا ہے؟ تسبیح و تحلیل و تقدیس خدا ہے۔ ہم دانہ پانی کھاتے ہیں نا، یہ اناج وغیرہ وہ نہیں کھاتے۔ ملائکہ کی غذا کس چیز سے ہے؟ تو فرمایا تقدیس و تحلیل، یعنی اللہ کی حمد و اللہ کی تقدس بیان کرنا، اللہ کی عظمت کو بیان کرنا، یہ ان کی غذا ہے۔ ان کا فضلہ وغیرہ نہیں ہے ملائکہ کا۔ اور یہ حکم ہے، 2 آیات قرآن کی ایسی ہیں، حکم خدا کے تابع ہیں۔ وہ اللہ کے حکم کو، جو حکم خدا آتا ہے تو وہی کرتے ہیں۔ وہ چلتے پھرتے ہیں، کبھی آسمان پہ کبھی زمین پہ، مختلف ان کے ڈیوٹیاں ہوتی ہیں، وہ کام کرتے رہتے ہیں، وہی ان کی عبادت ہے، لیکن خواہشات نفسانی نہیں رکھتے ہیں۔ لیکن جنات کیا ہیں؟ وہ ساری چیزیں ہیں، کیونکہ جنات کی اولاد بھی ہوتی ہے، اور شیطان کی اولاد خصوصاً اولاد آدم سے زیادہ ہے، روایتوں میں آیا ہے۔ شیطان انسان کو دیکھ سکتا ہے، انسان شیطان کو نہیں دیکھ سکتا، اور شیطان کی اولاد بھی زیادہ ہے۔ شیطان، بڑے شیطان کی زندگی بھی لمبی ہے۔ اس نے کہا اللہ میں تیرے سارے بندے کو گمراہ کر دوں گا، گمراہ کر دیا، تھوڑے بندے مخلص رہ گئے ہیں، زیادہ بندے گمراہ ہو گئے۔ تو آواز قدرت آئی فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، ہے حضرت آدم کو تو نے سجدہ نہیں کیا، سجدہ خدا کو تھا، یکون الآدم قبلۃ السجود للہ۔ معصوم فرماتے ہیں سجدہ حضرت آدم کو جو ملائکہ کو حکم دیا کہ آدم قبلہ تھے، سجدہ اللہ کو تھا، لیکن شیطان نے نہیں کیا۔ اس نے کہا اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ جب نافرمانی کی اللہ نے نکال دیا، تو جب
نکال دیا تو کہا سارے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ تو اے اللہ نے جب نکال دیا تو آواز قدرت آئی کہ شیطان نے کہا جتنا میری نیکیاں ہیں وہ کہاں گئی؟ آواز قدرت آئی مانگ۔ وہ کہتا ہے میری زندگی قیامت تک لمبی ہو۔ اللہ نے فرمایا دے دیا۔ تو فرمایا کہ میری اولاد اور آدم کے اولاد کے مقابلے میں زیادہ ہو۔ فرمایا آواز قدرت ہی دے دیا۔ تو یہ کہتا ہے کہ میں اولاد آدم کے رگ و ریشہ میں گھس جاؤں اور میں اولاد آدم کو دیکھ سکوں، وہ مجھے نہ دیکھ سکے۔ اللہ نے فرمایا دے دیا۔ کہتا ہے میں رگ و ریشہ میں گھس جاؤں، جس طرح یہ قرآن کی آیت ہے نفس امارہ اسے کہتے ہیں، یعنی نفس امارہ کیا ہے؟ برائی پر آمادہ کرنے والا۔ آواز قدرت ہی دے دیا تو کہتا ہے بس اتنا کافی ہے، میں سارے بندوں کو سامنے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے صراط مستقیم پہ بیٹھ جاؤں گا، گمراہ کروں گا۔ تو آدم نے کہا اللہ میرے لیے، میری اولاد کے لیے بھی کچھ ہے۔ حضرت آدم نے کہا، آواز قدرت آئی کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، تیری اولاد اگر ایک نیکی کرے گی نامہ اعمال میں 10 نیکیوں کا ثواب لکھ دوں گا۔ تو آواز کا ہے او زدنی، اے پروردگار اور چیز عطا کر دے۔ آواز قدرت آئی تیری اولاد کے حلق میں آخری سانس ہوگا، جب روح نکلنے والی ہوگی میں توبہ کا دروازہ بند نہیں کروں گا۔ تو فرمایا کیا یہ نفس امارہ کیا ہے؟ شیطانی وسوسہ ہوتا ہے، برائی پہ آمادہ کرتا ہے، اور کبھی انسانوں کی شکل میں انسانوں کو کہتا ہے۔ انسان کبھی کبھی اس کی نمائندگی کرتے ہیں، یہی چلنے پھرنے والے۔ قرآن نے کہا ہے الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، کوئی انسانوں میں سے ہیں، کوئی شیاطین ہیں، کوئی انسانوں میں سے کیا ہیں؟ جنات میں سے، انسانوں میں سے اس کے نمائندے ہوتے ہیں، وہ وکالت کرتے ہیں، پیسے بھی نہیں لیتے شیطان سے، چلو کوئی چیز لے لیں ان سے، نہ وہ کہتے ہیں مفت میں، وہ گمراہی پھیلاتے ہیں۔ تو فرمایا نفس ہمارا دوسرا نفس ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اور فرمایا سورہ الشمس کی آیت ہے، اللہ فرمایا اسے کہتے ہیں نفس ملہمہ۔ اللہ بندے کے دماغ میں، دل میں ایک ایسا نفس ملہمہ رکھا ہے، الہام کرنے والا نفس رکھا ہے۔ کیسا ہے؟ ہم بھی محسوس کرتے ہیں، خود محسوس کریں گے کہ جب ایک جگہ پانی ہو، ایک جگہ شراب ہو، تو انسان جس کا ضمیر زندہ ہے شراب سے نفرت کرتا ہے، پانی کو جائز سمجھتا ہے۔ ایک جگہ کیا ہے؟ سود ہے، ایک جگہ حلال کاروبار ہے، سود سے انسان نفرت کرتا ہے اور حلال کاروبار سے جائز سمجھتا ہے۔ ایک جگہ ظلم ہے، ایک جگہ عدالت ہے، عدالت کو انسان پسند کرتا ہے اور ظلم سے نفرت کرتا ہے۔ یعنی برائی سے نفرت کرنا انسان کی فطرت میں شامل ہے۔ اللہ نے یہ طاقت رکھ دی ہے، پہچان رکھ دی ہے، یہ اچھائی ہے، یہ برائی ہے۔ فَأَلْهَمَهَا، اللہ الہام پیدا کرتا ہے دماغ میں، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ نفس ملہمہ۔ اللہ یہ پہلے ہی بتا دیتا ہے کیا یہ چیز صحیح ہے، یہ غلط ہے۔ یہ جو چیز بری ہے انسان اسے فطرتاً اس سے نفرت کرتا ہے، جو چیز اچھی ہے انسان فطرتاً اس سے محبت کرتا ہے۔ اسے عربی میں نفس ملہمہ کہتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد ایک اور نفس بھی ہے، یہ پتہ چل گیا یہ اچھائی یہ برائی، شریعت کے اللہ نے سب کچھ بتا دیا۔ پھر ایک اور نفس ہے جسے کہتے ہیں نفس لوامہ۔ لوامہ یہ سورہ قیامت کی آیت ہے، اور فرمایا مجھے، اللہ فرما رہا ہے مجھے قسم ہے وما اقسم بنفس اللوامہ، لعنت ملامت کرنے والے نفس کی۔ جب انسان سے غلطی سرزد ہو جائے اسے ضمیر جھنجھوڑتا ہے، اور کسی پر زیادتی کرے، ظلم کرے، کسی پر ظلم کرے، اور ظلم کرنے کے بعد اس کا اگر ضمیر زندہ ہے اسے جھنجھوڑتا ہے، کہتا ہے تو نے یہ غلط کام کیا، غلط کام کر رہا ہے، پھر بھی اسے وہ کہہ رہا ہے تو غلط کر رہا ہے، تو غلط کر رہا ہے، بار بار اس نے اپنی ذمہ داری نفس سے وہ پیغام دے رہا ہے یہ چیز غلط کر رہا ہے۔ اگر کر لے تو پھر بھی لعنت ملامت کرنے والا نفس اسے خود کہتا ہے، ضمیر زندہ ضمیر اسے کہتا ہے جا کر معافی مانگ، لوٹا ہوا مال جا کر واپس دے، ظلم کیا ہے تو جا کر معافی مانگ، اور یہ اس سے ملامت کرتا ہے۔ اسے قرآن نے، اللہ نے فرمایا مجھے لعنت ملامت کرنے والے نفس کی قسم، یہ نفس لوام عربی میں کہتے ہیں۔ ایک تیسرا نفس ہے
تو اس ایک تیسرا نفس کیا ہے کہ دنیا پوری سمٹ کر ایک جگہ اکٹھی ہو جائے، اکیلا ایک طرف ہو، دنیا باطل پہ جمع ہو جائے، ساری دنیا باطل پہ جمع ہو جائے، اکیلا ایک طرف ہو، لیکن اتنا وہ اللہ کے سے رابطہ ہوتا ہے، اتنا مطمئن ہوتا ہے، باطل کو ٹھکرا دیتا ہے، تو اللہ کے اتباع کرتے ہوئے، بلکہ یہ ہے مولا کا فرمان، انی ترکت الخلق طرا فی ہواک وایتمت عیالی کی اراک، اے اللہ میں نے تیری رضا کی خاطر مخلوق کو چھوڑ دیا ہے، میں نے تیری رضا کی خاطر بچے یتیم کرا دیے ہیں، اکیلا ایک طرف ہو، اسے نفس مطمئنہ سورہ فجر کی آخری آیات میں اللہ نے فرما دیا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ترجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اے اطمینان والے نفس مطمئنہ ترجعی، اپنے رب کی طرف رجوع کر، اللہ پہ تو راضی ہو جا، اللہ تجھ پہ راضی ہے، فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں داخل ہو جا، وادخلی جنتی، میری جنت میں داخل ہو جا۔ یہ نفس مطمئنہ مولا امام حسین علیہ السلام ہیں، یہی فرمایا الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، میرے حسن حسین بیٹے جوانان جنت کے سردار ہیں، وَأَبُوهُمَا خَيْرٌ مِّنْهُمَا، ان کے والد گرامی ان سے بھی افضل ہیں۔ آخر میں دعا ہے کہ خداوند عالم ہمیں صحیح معنی میں قرآن اور چہاردہ معصومین علیہ السلام کے فرمودات پہ خدا ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔